سے ثواب کی امید ہو، لوگوں کا دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، لوگوں میں وقت اپنی حیثیت پیدا کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ فرمایا اگر یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، معزز ناظرین کرام، مسامعین، ہم سب کو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک نصیب فرمایا ہے۔ سلف صالحین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دیں، رمضان کی بابرکت ساعتیں وہ ہمارے مقدر فرما دیں، اور رمضان کے گزر جانے کے 5 ماہ تک، اس کے گزر جانے کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، اللہ جو رمضان میں کی ہے قبول فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے موسم بہار میں نئے نئے پھول اور کونپلیں نکلتی ہیں پودوں کی، تو اس مہینے کے اندر بھی بہت سی نیکیاں نمودار ہم سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 اعمال صرف ایسے بتاؤں گا، ویسے تو اعمال بہت ہیں ماہ رمضان میں، 2 اعمال ایسے ذکر کروں گا جن 2 اعمال کو کر کے اگر ہم ان کو صحیح انداز میں ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رب کی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 38 ہے، 38، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 760۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا حالت ایمان میں، و احتسابا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ان 2 اعمال کے ساتھ ساتھ، ان کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ 2 کنڈیشن بھی لگائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے ایمان، حالت ایمان میں وہ روزہ رکھا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان، توحید کی 3 اقسام، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس حوالے سے عقیدہ درست ہو۔ اور ثانیاً اللہ رب العالمین کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہو۔ ایمان باللہ کا معنی اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی اس زمین پر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان ہو، قرآن مجید پر ایمان ہو، اور اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان ہو۔ ایمانیات کے اعتبار سے وہ درست ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے حوالے سے خرابی موجود ہے تو پھر اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَاحْتِسَابًا، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ وہ ثواب کی امید وہ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہو، لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو، اور ریاکاری کے طور پر نہ ہو، خوف اور جبر کے طور پر نہ ہو، عادت کے طور پر نہ ہو، جی کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، اس اعتبار سے نہ ہو۔ وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا سب سے پہلا مقصد یہ ہو، اللہ کو خوشنودگی، اللہ کی رضوان حاصل کرنا مقصود ہو۔ تو فرمایا کہ اگر یہ 2 چیزیں موجود ہیں روزہ رکھنے کے ساتھ، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے رمضان کا قیام کیا، ماہ مبارک کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہی 2 کنڈیشنز، ایمان بھی ہو اور اللہ سے ثواب کی امید ہو، لوگوں کا دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، لوگوں میں وقت اپنی حیثیت پیدا کروانے کے لیے
نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ فرمایا اگر یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک اگر کمنٹ حاصل شیئر کرنا ہے کیجیے۔ ہم ان دو جزاکم اعمال کو اللہ خیرہ۔ صحیح جذبات کے ساتھ، صحیح درست نیت کے ساتھ، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک کمنٹ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔